السلام کی مقدس شہزادیاں، مائیں اور بہنیں، خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ذکر خیر الانام کرتا ہوں، میں فرشتوں کا یہ کام کرتا ہوں۔ جو محبت سے سن کر کے دیتا ہے میرے سلام کا جواب، یہ حقیقت ہے، میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جو جتنی محبت سے سلام کرے اتنی محبت سے اس کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنی محبت سے سلام کا جواب دینا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین، آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ مسکرا کر پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ کہیے والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار آمینہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت، مالک حوض کوثر مصطفیٰ کریم، معراج کی رات کے دولہا، معراج کی رات بہت تیزی کے ساتھ سفر فرمانے والے آقا، مزدہ جافدہ سنانے والے آقا، ہم گناہ گاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لینے والے آقا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلانے والے آقا، لامکاں والے آقا، معراج والے آقا، راج والے آقا، تاج والے آقا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بابا سے بلند خراج عقیدت پیش کر لیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پورا مجمع ایک ہاتھ حسین کے نانا کے نام کا اور ایک ہاتھ حسین کے نام کا محبت کے ساتھ اٹھا کر کے کہیے یا رسول اللہ۔ اچھا، واقعی آپ غلام حسین ہیں تو جو جگہ جس جگہ بھی خالی پڑی ہے اس جگہ کو پر کر لیجئے، بہت تیزی کے ساتھ آگے آ جائیے، میرے بعد بہترین جاندار شاندار جامع معنی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ آئیے، جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو بہت جلدی سے پر کر لیجئے۔ آئیے بھائی آگے آ جائیے، میں آپ کا امام ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں، امام کی بات تو ماننا چاہیے۔ مسکرا کر محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا۔ حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ چلوں گا، وقت کا تقاضا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، حسین تیرا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، حسین تیرا نیا انداز ہے۔ تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حضرات محترم آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ تو میرے حسین کا صبر تھا، ورنہ وہ حسین، یہ تو میرے حسین کا صبر تھا، ورنہ وہ حسین انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ چلوں گا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ مسکرا کر محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک بے شک۔ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کا خون حسین کا خون ہے، مصطفیٰ کی شریعت حسین کی شریعت ہے، مصطفیٰ کا طریقہ حسین کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کا کردار حسین کا کردار ہے۔ ارے مصطفیٰ کا چلنا حسین کا چلنا ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، نبی فرماتے ہیں میں اپنے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما، مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا، فاطمۃ الزہرا کا لاڈلا، مولا کائنات کا لخت جگر، نانا مصطفیٰ کا نواسا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، ارے گھرانہ تو دیکھو میرے حسین کا، شان تو دیکھو میرے حسین کی، بلندی تو دیکھو میرے حسین کی۔ حسین تیرے تقدس کو سلام ہے، حسین تیری عظمت کو سلام ہے، حسین تیری پاکیزگی کو سلام ہے، حسین تیرے بابا علی کو سلام ہے، حسین تیری ماں فاطمہ کو سلام ہے، حسین تیرے نانا کو سلام ہے، حسین تیرے بھائی حسن کو سلام ہے، حسین تیری قبر شریف کو سلام ہے، حسین تیرے روزے کو سلام ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، گھرانہ دیکھو میرے حسین کا گھرانہ دیکھو۔ اللہ اللہ، نانا نبیوں کا سردار ہے، میرے حسین کا گھرانہ دیکھو، نانا نبیوں کا سردار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور مولا کائنات تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، سرداری حسین کے گھر کی ہے، سرداری مولا کائنات کے گھر کی ہے، سرداری فاطمہ الزہرا کے گھر کی ہے۔ اللہ اللہ حضرات محترم، حسین بھی سردار ہیں، حسن بھی سردار ہیں، مولا کائنات بھی سردار ہیں، فاطمہ بھی سردار ہیں، تمام مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہے ہی، لیکن حسین تمام شہیدوں کے بھی سردار ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہو گیا کام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین سید الشہداء، سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نواسا
नवासा, जो करबला के मैदान में भूखा प्यासा था। अल्लाह अल्लाह, जब बचपन का जमाना था ना हुसैन का, मेरे मुस्तफा कभी हुसैन की पेशानी को चूमते थे, कभी हुसैन के रुखसार को चूमते थे मुस्तफा, कभी हुसैन के हाथ को चूमते थे मुस्तफा, कभी हुसैन की पेशानी को चूमते थे। एक मर्तबा मेरे मुस्तफा हुसैन को चूम भी रहे थे और हुसैन को सूंघ भी रहे थे। सहाबा मौजूद हैं, सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दुनिया में वालिदैन अपने बेटे का कोई पेशानी चूमता है तो अपने बेटे का कोई रुखसार चूमता है, कोई हाथ चूमता है, लेकिन आका आप तो हुसैन को सूंघ भी रहे हैं। ये मामला हमारी समझ में नहीं आता। चूमने का जहां तक मामला है या रसूल अल्लाह हमारी समझ में आता है, लेकिन हुसैन को आप सूंघ रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आका, जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते। मेरे नबी ने फरमाया, मैं हुसैन को इसलिए सूंघ रहा हूं, ये मेरा हुसैन जन्नती फूल है, जन्नती फूल है। अल्लाह अकबर प्यारे, आओ बहुत तेजी के साथ चलो, यही हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, करबला की सरजमीन है। मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है, फातिमा का लाडला, मौलाए कायनात का लख्ते जिगर, नाना मुस्तफा का नवासा, करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा है, जालिमों के नरगे में है। अल्लाह अल्लाह, जमीन है अल्लाह अल्लाह धूप से गर्म हो चुकी है, सूरज अपनी आग बरसा रहा है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में एक एक को जामे शहादत नोश करा रहा है। अल्लाह अकबर, एक एक को जामे शहादत नोश करा रहा है। शहादत का जाम मोहब्बत के साथ पिला रहा है, शहादत का जाम उल्फत के साथ पिला रहा है, शहादत का जाम बड़ी अकीदत के साथ पिला रहा है। कोई शिकवा नहीं है हुसैन की जबान पर, कोई गिला नहीं है हुसैन की जबान पर। अल्लाह अकबर, जब कोई हुसैन की तरफ से शहीद होता था तो हुसैन अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते थे, मौला तेरा शुक्र है कि तूने इसकी भी कुर्बानी को कबूल कर लिया, मौला तेरा शुक्र है तूने इसकी भी कुर्बानी को कबूल कर लिया। यके बाद दीगरे शहादत से सरफराज हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजरात मेरा हुसैन के ऊपर पानी तो बंद जरूर किया था जालिमों ने। अल्लाह अल्लाह, यजीदियों ने पानी तो बंद जरूर किया था, लेकिन मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, बल्कि इम्तिहान में था। हुसैन इम्तिहान दे रहा था। हुसैन बचपन में नाना जान से जो वादा किया था वो वादा निभा रहा था। हुसैन अल्लाह अकबर प्यारे, हजराते मोहतरम, उस इस्लाम को बचा रहा था जिसकी आबियारी उनके नाना ने की थी, जिसकी आबियारी अबू बकर सिद्दीक ने की थी, जिसकी आबियारी उमर फारूक आदम ने की थी, जिसकी आबियारी उस्मान गनी ने की थी, जिसकी आबियारी मौलाए कायनात ने की थी, जिसकी आबियारी अमीर मुआविया ने की थी, जिसकी आबियारी हजरत इमाम हसन ने की थी। और जब इस्लाम लड़खड़ाया, इस्लाम लड़खड़ाया तो मेरे मुस्तफा का नवासा खड़ा हो गया। इस्लाम इस्लाम तुझे लड़खड़ा करके गिरने नहीं दूंगा, अली असगर का खून दे दूंगा, तुझे बचा लूंगा, अली अकबर का खून दे दूंगा, तुझे बचा लूंगा, अब्बास के बातू दे दूंगा, तुझे बचा लूंगा, अली असगर के हुलकूम में तीर पेवस्त होता हुआ देख लूंगा। इस्लाम तुझे बचा लूंगा, तब भी इस्लाम तुझे बचाऊंगा, और अगर फिर भी ना बचेगा तो अपना खून भी शामिल कर दूंगा, इस्लाम में तुझे बचा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ने कहा इस्लाम में तुझे बचा लूंगा। अल्लाह अकबर, तभी तो शायर ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर प्यारे, इमाम आली मकाम एक एक को शहादत का जाम नोश करा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसी असना में हजरत इमाम कासिम आपकी बारगाह में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, चचा जान मुझे भी रन में जाने की इजाजत दे दो। या के
بعد دیگرے ایک ایک جام شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں. نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی لیا ہے. چچا جان اب مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو. اب دنیا میں دل نہیں لگتا. میں بھی مصطفیٰ کے اسلام پر اپنی جان قربان کر دوں. میں بھی مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. میں قرآن کے تحفظ کے لیے جاؤں گا. اللہ اکبر. میں قرآن کے تحفظ کے لیے لڑوں گا. اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا. اللہ اللہ. امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ امام حسن کے بیٹے ہیں امام قاسم. 19 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے. اللہ اللہ. امام پاک کے سامنے آئے ہیں اور آنے کے بعد میں جب اجازت مانگی ہے تو امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. جب امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے ادھر سے حضرت قاسم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. سامنے بھتیجا کھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. ادھر چچا کھڑا ہوا ہے. آپس میں بات ہو رہی ہے. حضرت قاسم شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں. شریعت پر قربان ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم میں تجھے کون سی زبان سے اجازت دے دوں, کس منہ سے اجازت دے دوں. اللہ اکبر. تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو. تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو. ارے جب مجھے اپنے بھائی کی یاد ستاتی ہے میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائی کو دیکھوں تو بیٹا قاسم میں تمہیں دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون دے لیا کرتا ہوں. میرے دل کو قرار آ جاتا ہے. میرے دل کو چین آ جاتا ہے. بیٹا قاسم میں کون سے منہ سے اجازت دوں, کون سا کلیجہ لاؤں جو تمہیں ظالموں کے نرغے میں بھیجوں. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں حضرت امام قاسم نے بہت کہا اجازت نہیں ملی. حضرت امام قاسم کے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرات ہاتھ پہنچ گیا تعویذ کے اوپر. کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب امام حسن دنیا سے گئے تھے تو امام حسن دنیا سے گئے تھے تو اپنے بیٹے قاسم کو یہ وصیت کر کے گئے تھے بیٹا قاسم ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرا بھائی ظالموں کے نرغے میں ہوگا, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا, کربو بلا کا میدان ہوگا. بیٹا قاسم ایسے وقت میں اپنی جان بچا کر کے مت چلے جانا بلکہ میرے بھائی کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا. نانا مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا. قربان ہو جانا. نانا مصطفیٰ کی شریعت پر جان بچا کر کے مت بھاگنا. بھائی کے قدموں پر قربان ہو جانا. اللہ اکبر. جب یہ تحریر امام عالی مقام کو دکھائی پڑھ کر کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بھائی یہ وصیت کر کے گیا ہے اپنے بیٹے کو. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم کو اجازت تو دی امام پاک نے. المختصر کر کے بتا دوں امام قاسم کو اجازت دی ہے. دولہا بنے ہیں امام قاسم. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ کا نور نظر دولہا بنا ہے. امام قاسم دولہا بنے ہیں. حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم اب تم شہادت کے دولہا بن چکے ہو. اب تمہیں سرفراز ہونا ہے شہادت سے. جاؤ خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی زینب کو سلام کرو. اللہ اکبر. حضرت زینب کو سلام کیا. حضرت ام رباب کو سلام کر لو. حضرت ام لیلا کو سلام کر لو. شہربانوں کو سلام کر لو. جاؤ خیمے والوں کو الوداعی سلام کر لو اور جاؤ تم بھی نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی لو. جاؤ بیٹا قاسم اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب میں نہیں روک سکتا کیونکہ میرا بھائی وصیت کر کے گیا ہے. میں اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کروں گا. بیٹا قاسم جاؤ ظالموں سے لڑو. مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو جاؤ. مصطفیٰ کی شریعت پر قربان ہو جاؤ. اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. حضرت امام قاسم چلے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے. الوداعی سلام کیا خیمے والوں کو. سب کو الوداعی سلام کرنے کے بعد میں حضرت امام قاسم چلے ہیں. گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے. اللہ اکبر. ظالموں کے سامنے پہنچے. جب ظالموں کے سامنے پہنچے تو آپ نے کہا آ جاؤ آ جاؤ. حسن کے بیٹے کے مقابلے میں آ جاؤ. حسین کے بھتیجے کے مقابلے میں آ جاؤ.
آ جاؤ جسے میری تلوار سے ذبح ہونا ہے آ جاؤ. اللہ اکبر. جب حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں اترے ظالموں کے سامنے، اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے حضرت امام قاسم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت امام قاسم میدان میں اترے ہیں. آپ کہتے ہیں آؤ جسے میری تلوار کی دھار دیکھنی ہو آ جاؤ، جسے میری تلوار سے ذبح ہونا ہو آ جاؤ. دیکھتا ہوں میرا مقابلہ کون کرتا ہے، تم میں سے کون نکل کر کے آتا ہے. حضرت امام قاسم للکارتے رہے، کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. عمرو بن سعد کہنے لگا، ارزق پہلوان سے کہنے لگا، یہ شام کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کی بہادری کے چرچے تھے، اس کی پہلوانی کے چرچے تھے، ملک شام میں چرچے تھے، پورا پچھم اتر دکھن تمام میں اس کے چرچے تھے پہلوانی کے. عمرو بن سعد کہنے لگا، ارزق جاؤ اس کے مقابلے میں جاؤ اور اس کا سر لے کر کے ابھی آ جاؤ. ارزق کہنے لگا نہیں جاؤں گا، میرے سامنے یہ بچہ ہے، بچہ، میری بہادری کے چرچے ملک شام میں ہیں، پورا پچھم اتر دکھن میری بہادری کے چرچے ہوتے ہیں. میں اس بچے کے سامنے جاؤں گا تو میری توہین ہوگی، میری بہادری کی توہین ہوگی، پہلوانی کی توہین ہوگی. عمرو بن سعد کہنے لگا، ارے اسے بچہ مت سمجھ، علی کا پوتا ہے، پوتا، اس کی رگوں میں حیدری خون جوش مار رہا ہے. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، اللہ اللہ. ارزق پہلوان کہنے لگا نہیں جاؤں گا، میں اپنے 4 بیٹے اس میدان میں لے کر کے آیا ہوں. ارزق پہلوان بولا، میں اپنے 4 بیٹے لایا ہوں، میرا بیٹا ایک ابھی جائے گا، اس کا سر لے کر کے آ جائے گا. المختصر کر کے بتا دوں، ارزق کہنے لگا میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی اس کا سر لے کر کے آتا ہے. اللہ اللہ. اس کا بیٹا میدان کربلا میں حضرت قاسم کے سامنے آیا ہے. حضرات محترم، تلوار کو لہراتا ہوا آیا، غرور اور تکبر میں آیا، اکڑ اور گھمنڈ میں آیا. حضرت امام قاسم نے اللہ اکبر حضرات تلوار سنبھالی ہے. ادھر سے ارزق کے بیٹے نے مقابلہ کیا ہے امام قاسم کا. امام قاسم کے اوپر جب اس نے وار کیا، امام قاسم نے وار کو روکا اور ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا. محبت سے بولیے اور محبت سے. ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا. دوسرا بیٹا آیا، دوسرے بیٹے کو حضرت امام قاسم نے تاریخ بتاتی ہے ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا. تیسرا بیٹا آیا، تیسرے بیٹے کو فنار کر دیا، واصل جہنم کر دیا. اب چوتھا بیٹا آیا، اپنے 3 بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، سرخ آنکھیں ہو رہی تھی، چہرے کا تیور بدل چکا تھا. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم کے سامنے آیا. جب حضرت امام قاسم کے سامنے آیا نا، اللہ اللہ، وہ آ کر کے کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے 2-3 بھائی تو چلے گئے ہیں لیکن مجھے جانو، میں بھی ارزق کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے چرچے پہلوانی کے ملک شام میں بہت مشہور ہیں. دھوم مچی ہوئی ہے میرے والد کی ارزق کی. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم سے اس نے اپنا تعارف کرا دیا. امام قاسم بولے تو نے اپنا تعارف کرا دیا، اب میرا تعارف سن لے. مجھے جانتا نہیں، میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں. مجھے جانتا نہیں، میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، مصطفیٰ کا اللہ اکبر راج مصطفیٰ کا دلارا ہوں. اللہ اکبر. میرے باپ کا نام امام
حسن ہے، میرے چچا کا نام امام حسین ہے، میری رگوں میں حیدری خون ہے، حیدری خون۔ اللہ اکبر۔ حضرات ادھر سے اس نے وار کیا، امام قاسم نے وار کو روک لیا، اس کو بھی ایک وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جو یہ تلوار لڑنے کے لیے لایا تھا نا، اس تلوار کو امام قاسم نے لے لیا، اور جب امام قاسم نے لیا، ارزق دیکھ رہا تھا جن بیٹوں پر اسے غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا تھا، 4 بیٹے اتارے تھے اس نے حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن واہرے علی شیر خدا کے پوتے نے اللہ اکبر حضرات کچھ ہی منٹوں میں واصل جہنم کر دیا۔ اب ارزق آیا اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے، جب ارزق آیا میدان کربلا میں اترا، امام قاسم کے سامنے آیا تو حضرت امام قاسم سے گفتگو ہونے لگی، یہ بھی اپنا تعارف کرانے لگا، امام قاسم نے اپنا تعارف کرایا، اللہ اللہ حضرات دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت امام قاسم نے کہا ہم نے تمہارے بڑے چرچے سنے ہیں، ہم نے تمہاری بڑی شہرت سنی ہے، تمہارے بڑے چرچے سنے ہیں، ملک شام کے تم پہلوان ہو۔ کہنے لگا ہاں ارزق میرا نام ہے، میں ملک شام کا پہلوان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم نے کہا ارے تم ملک شام کے پہلوان ہو، تمہاری بڑی شہرت ہے، لیکن یہ تو بتاؤ ابھی تمہیں جنگ لڑنے کا شعور نہیں ہے؟ ارے محبت سے بولو، ابھی تمہیں جنگ لڑنے کا شعور نہیں، جنگ کے میدان میں اترنے کا شعور نہیں، ابھی تمہیں مقابلہ کرنے کا شعور نہیں۔ اس کا تیور اور بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات جب امام قاسم نے اتنا کہا نا تجھے لڑنے کا شعور نہیں ہے، میدان میں اترنے کا شعور نہیں ہے، تجھے جنگ لڑنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور تیور بدل گئے۔ بولا کیا ہوا؟ سلیقہ تم سکھاؤ گے ہمیں، لڑنے کا ڈھنگ تم سکھاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا ہاں میں سکھاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام قاسم بولے دیکھ جس گھوڑے پر تو سوار ہو کر کے آیا ہے ابھی تو اس کا تن بھی تو نے صحیح طرح سے نہیں باندھا ہے، ابھی تو اس کا تن بھی صحیح طرح سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم کے کہنے پر اس نے جیسے ہی سر جھکا کر کے دیکھا، امام قاسم نے ایسی تلوار ماری، ایسی تلوار ماری، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب امام پاک کی بارگاہ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ہیں امام قاسم۔ اللہ اکبر۔ آئے اور آنے کے بعد میں کہا چچا جان صرف 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو اکیلا کافی ہوں، صرف 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم یہاں تو ہم تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ۔ علی اصغر اللہ اکبر پیاسا ہے، خدا کی قسم۔ حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم اب جلدی سے جاؤ اور جلدی سے نانا مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر پر مصطفیٰ نانا مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا قاسم جاؤ۔ آپ نے پھر دوڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ عمر بن سعد کہہ رہا تھا اگر ایک ایک کر کے مقابلے میں جاتے رہو گے، اگر ایک ایک کر کے اس سے لڑتے رہو گے تو چند منٹوں میں میدان صاف ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے مت جانا بلکہ یکبارگی میں حملہ کر دو، ایک ہی بار میں چاروں طرف سے گھیر لو، کیونکہ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں حیدری طاقت ہے۔ وہ بھی جانتے تھے مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت امام قاسم پہنچے، ظالموں نے اللہ اکبر چاروں طرف سے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے، کہیں سے تلوار آ رہی تھی تو کہیں سے تیر لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اللہ اللہ نور نظر۔ حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، امام پاک کو آواز دی ہے، حضرت امام پاک دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک ظالم نے ایسا وار کیا
یا آپ کے سینے پر اللہ اکبر بڑا خطرناک وار کیا۔ حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آ گئے، حسین پاک کو آواز دی، امام پاک جلدی سے پہنچے ہیں، میرا حسین لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات لاشیں اٹھا کر کے خیمے میں لا رہے ہیں حسین۔ حضرت امام قاسم کی لاش کو لے کر کے آئے، اپنی گودی میں سر رکھا، حضرات دھول مٹی کو صاف کیا۔ امام قاسم نے آنکھیں کھولی ہیں، کھولنے کے بعد میں امام پاک کے چہرے کو دیکھا ہے، اور حضرت امام قاسم نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ یہ ایک اور شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ اللہ اکبر، شہیدوں کی لسٹ میں ایک نام اور بڑھ گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو توبہ کرتا ہوں، پروردگار عالم کہنے